मुक़द्दस मरकस की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 6वां बाब और उसकी 30वीं आयत 30th वर्ष से हम पढ़ेंगे। थोड़ी लंबी तिलावत है, जरा हौसले के साथ सुनिएगा खुदा का कलाम क्या कहता है। और रसूल यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसने बयान किया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग वीरान जगह में चले आओ और जरा आराम करो, इसलिए कि बहुत लोग आते जाते थे और उनको खाना खाने की भी फुर्सत ना मिलती थी। बस वो कश्ती पर में बैठकर अलग एक वीरान जगह में चले गए और लोगों ने उनको जाते देखा और लुतेरों ने पहचान लिया और सब शहरों से इकट्ठे होकर पैदल उधर दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। और उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद थे जिनका चरवाहा ना हो। और वो उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगे। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, जगह वीरान है और दिन बहुत ढल गया है, इनको रुखसत कर ताकि चारों तरफ की बस्तियों और गांव में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उनसे जवाब में कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मोल लाएं और इनको खिलाएं? उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाओ देखो। उन्होंने दरियाफ्त करके कहा, 5 और 2 मछलियां। उसने उनको हुक्म दिया कि सब हरी घास पर दस्ता दस्ता होकर बैठ जाए। बस वो 100 और 50 की कितारें बांध कर बैठ गए। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को देता गया और उनके आगे रखी और वो 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। बस वो सब खाकर शेर हो गए और उन्होंने टुकड़ों और मछलियों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और खाने वाले 5000 मर्द थे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला बने। हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में हैं, इसलिए हालेलुया खुदा की तारीफ करते हैं कि उसने आज हमें एक दफा फिर अपने हुजूर आने की तौफीक अता फरमाई। खुदा की तारीफ। इसी तो आज का मजमून बड़ा जबरदस्त है। ये वाकया जो अंजील मुकद्दस में मरकस की अंजील में रकम किया गया है, इसका ताल्लुक मसीह यीशु की जमीनी जिंदगी के साथ है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया और स्पेसिफाई किया गया है कि खाने वाले 5000 क्या थे जी? मर्द थे, जवान लोग थे। बच्चों और औरतों का जिक्र यहाँ पर नहीं है। तो क्या ऐसा मुमकिन है? लेकिन बाइबल मुकद्दस में जो खास बात बताई है वो उस तादाद में से 5000 मर्दों की बताई है, अच्छा खाने वाले लोगों की बताई है। तो आज का मजमून 5 रोटियां और 2 मछलियां। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह की इस खूबसूरत मौजज़ाती कुदरत को हम यहां पर देखते हैं कि यीशु ने कैसे
یہ بڑا معجزہ کیا. لیکن اس سے پہلے کے سیاق و اسباق دیکھیے تو لکھا ہے رسول یسوع مسیح کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے آقا کو، اپنے استاد کو، اپنے خداوند کو رپورٹ کیا. کہا جناب یہ ہم نے سکھایا، یہ معجزے ہوئے، یہ کام ہوا. تو یسوع ان کی فکر کرتے ہوئے انہیں کہتا ہے تم کسی ویرانے میں چلے جاؤ، کیونکہ لوگ بہت آتے جاتے تھے. تو یسوع نے ان کی جسمانی کنڈیشن کے لیے انہیں ایڈوائز کیا کہ تم کسی ویرانے میں چلے جاؤ، تھوڑا ریسٹ کر لو، تھوڑا آرام کر لو، تھوڑا سا تمہیں ریلیکس ملنا چاہیے. میں اسی لیے عزیزوں آپ سب کو اس بات کے لیے موٹیویٹ کرتا رہتا ہوں، جائیے تھوڑا سا اپنی روٹین کی لائف سے ہٹیے، ریلیکس ہو، تھوڑا ریسٹ کیا کریں. تھوڑے سے پیسے اپنے سے بھی لا لیا کرو، تھوڑے سے پیسے اپنی ذات سے بھی لا لیا کرو. انہوں دے دیتے، انہوں دے دیتے، انہوں کو لے لے جمع کر لے، کتنے رہ جانے دے سارے پیسے لاؤ. تو جتنا لاؤ گے اتنا بدے کا بولو ہاللیلویا. اور اپنی لائف کے اندر ریسٹ کو ضرور لے کر آئیے. میں رات ابھی ایک فیملی میں بیٹھا ہوا تھا، میں کہا کیسی مزے دی روٹین ہے ساری. سالہ تو باقی عظمت کو بہت بیان کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مائیں اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے قربانیاں دیتی. سال دن 365 دن بولو گے تو ٹھیک ہے، سال دن یعنی کہ ایک دن بھی گھٹ نہیں، سال دن 365 دن ماں کی ڈیوٹی قائم رہتی ہے. پیو دی پھر بھی کتنے نہ کتنے چھٹی آ جاتی ہے. کرسمس ایسٹر تے کوئی سکون مل جاتا ہے، کسی عید تہوار تے چھٹیاں مل جاتی ہیں، بعد کی چھٹی کوئی نہیں. وہی روٹین، سویرے اٹھنا، ناشتہ پکانا، ناشتہ پکاتے پکاتے دوپہر کی فکر لگ جانی، دوپہر کی پکانا ہے، دوپہر تو رات کی فکر لگ جانی ہے. پھر سو جاؤ، پھر سویرے اٹھ کے یہی کام کرو. 365 دن ایک ہی کام. پلیز ٹیک اے ریسٹ، سم ریسٹ، تھوڑی سی ریسٹ کیجیے. اگر آپ زیادہ انرجیٹک ہونا چاہتے تھوڑا ریسٹ کریں. اور میں نہیں کہہ رہا، یہ بائبل کہہ رہی ہے. یسوع نے کہا تم بڑے تھک گئے ہو، جاؤ آپ کسی ویران جگہ پہ تھوڑا سا چلے جاؤ، ریسٹ کر کے آؤ، آرام کرو، تاکہ تمہاری جسمانی تھکاوٹ اتر جائے، تمہیں ریسٹ ملے. آپ لوگ بھی خدا کے حضور سے آج سن کر جائیے اور اپنے اوپر تھوڑا سا انویسٹ کرنے کے لیے سوچیں. کچھ نہیں بگڑتا، لکھاں آتے لکھاں جاتے. کیلکولیٹ کبھی کر کے دیکھیے گا، جنوری تو لے کے دسمبر تک گھر کتنا کچھ خدا دیتا ہے تو سارا ہی لگ جاتا ہے. تو اگر تھوڑا سا ہم اپنے اوپر بھی لگائیں گے تو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. آپ کے چہرے کھل جائیں گے. سالوں سے ایک ہی چہرے، وہی چہرے. اس لیے تو بچے بڑے ہوتے نظر نہیں ہوتے. باہروں کوئی ماما آ کے چاچا کہتا منڈا بڑا بڑا ہو گیا تھا، نہیں ہوتا ہی ہے تو روز وہی شکل دے بیٹھے ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے. ڈیلی ایک ہی. تو خبر اپنی روٹین سے تھوڑا ہٹیے اور وقت گزاریے فراغت کا. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں بھی وہ کرتا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں. میں ایک نیا تجربہ کر کے ابھی لاسٹ میں نے پورا ہفتہ جو ہے وہ ناران کاغان میں گزارا. یہ پہلا موقع تھا کہ میں اس علاقہ میں گیا. ہریالی بھرے پہاڑ، برفوں سے ڈھکے ہوئے، اور وہاں پر پورے علاقے میں ایک ہی دریا، اور اس دریا کے اندر جھرنے، جھیلیں مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں، گلیشیئرز پگھل کر آ رہے ہیں. اور میں یقین جانیے ان
خطرناک راستوں سے گزر کر جب وہاں پہ گیا تو ایک چیز میرے دل میں ایماندار ہوتے ہوئے، پریچر ہوتے ہوئے خدا نے دوبارہ سے ڈالی کہ ان پہاڑوں کو بنانے والا کوئی اور نہیں ہے، ہمارا زندہ خدا ہے، انسان کے پلے کا نہیں ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ جب میں چاند ستاروں کو دیکھتا ہوں، ان پہاڑوں، ان ندیوں کو دیکھتا ہوں، تو میری حیثیت کیا ہے؟ وہاں جا کر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ واقعی یہ جو قدرت کے نظارے ہیں انہیں کبھی دیکھ لو تو بندہ کے اندر مہنگی چیزیں دیں گے، لیکن دوسری بات پھر تسلی دیتی ہے کہ ان پہاڑوں کو تو خوبصورت خدا نے بنایا ہے، لیکن میرے لیے یسوع نے اپنی جان دی ہے۔ ہاللیلویا، میرے لیے یسوع نے جان دی ہے۔ تو یسوع نے کہا جاؤ اور جا کر ریسٹ کرو۔ اب وہ کشتی پر بیٹھے یسوع سمیت اور ایک ویرانے کی طرف گئے، لوگوں نے دیکھ لیا اور راستہ تو انہیں پتہ ہی تھا نا بھئی، اگر کلمہ چوک سے آپ کی گاڑی چلتی ہے تو ظاہر ہے آپ سیدھے پھاٹک تک آئیں گے، ٹریک تو پتہ چل جاتا ہے۔ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یسوع اور اس کے شاگرد کشتی میں سوار ہو کے فلاں جگہ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ٹریک تو وہی تھا، راستہ تو وہی تھا۔ لوگوں نے کیا کیا؟ لکھا ہے کہ سب شہروں میں سے گل پھیل گئی، یسوع جا رہا ہے، ادھر شاگرد بھی ڈال دیں، ٹیم پوری ہے، کام زبردست ہوئے گا، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ یسوع اور اس کے شاگرد وہاں پر پہنچتے، لوگ پہلے ہی پہنچے تھے، لوگ وہاں پر پہلے ہی موجود تھے۔ اور لکھا ہے کہ یسوع جب کشتی سے اترا تو اسے اس بھیڑ کو دیکھ کر اس پر ترس آیا، وہ ترس سے بھر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا کوئی چرواہا نہیں ہوتا، وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے۔ تو مبارک ہے وہ جن کے کوئی نہ کوئی چرواہے ہیں، جو سکھانے والے ہیں، جو بتانے والے ہیں، جو تنبیہ کرنے والے ہیں، غلط بات پر انگلی رکھنے والے۔ مبارک ہے وہ جن کو آج کوئی نہ کوئی سختی سے سمجھا سکتا ہے اور اس کی مانی بھی جائے، یہ مبارک حالی ہے، خدا ان کی تعریف۔ اور یسوع نے اس بھیڑ کو دیکھا تو یسوع ترس سے بھر گیا، کیونکہ وہ ایسی بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو۔ جس کا چرواہا نہ ہو وہ بھیڑ کیا کرتی ہے؟ چلے بتائیے، کہاں سے پہچانی جاتی ہے کہ یہ ہمارا بھیڑ ہے؟ ہاں جی، جی، ادھر ادھر پھرتی رہتی، کوئی چرواہا ہی نہیں ہے، کوئی ٹریک پر اسے لے کر جانے والا ہی نہیں ہے، کوئی اسے ہری ہری چراگاہوں میں لے کر جانے والا ہی نہیں ہے، کوئی اسے پانی کے چشمے کے پاس لے کر جانے والا ہے ہی نہیں۔ جتنے لائی گلی اتنے تو چلی ہے۔ ایسی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یسوع کہتا ہے مجھے ان پر ترس آ رہا ہے، کیونکہ ان کا کوئی چرواہا نہیں ہے۔ اور پھر میں اپنے مضمون کی طرف آنے لگا۔ یسوع نے تعلیم دینے لگا، یسوع نے سکھانے لگا، اور رات ہو گئی، شام ہو گئی۔ کیا ہوا؟ شام ہو گئی۔ یہ ایک سین اپنے ذہن میں سوچ کر دیکھیے، یسوع نے اپنے شاگردوں کو ویرانے میں جانے کے لیے کہا، بھیڑ اس سے پہلے وہاں پر پہنچ گئی۔ اب یسوع مسیح انہیں تعلیم دینے لگا، اور یسوع مسیح کی زبان ایسی شیریں تھی، یسوع مسیح کی زبان مبارکہ ایسی زبردست باتیں کرتی تھی کہ کسی کا وہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ ہاللیلویا۔ یسوع بولتا جا رہا تھا اور لوگ سنتے جا رہے تھے، یسوع بولتا جا رہا تھا، لوگ سنتے جا رہے تھے، یسوع بولتا جا رہا تھا، لوگ سنتے جا رہے تھے۔ اور
اسی سارے معاملہ میں شام ہو گئی. دن ڈھل گیا اور دن ڈھلتے ہی شاگردوں نے یسوع کے ساتھ صلاح مشورہ کیا. یسوع کو کہنے لگے ان کو بھیج، یہ جا کر ارد گرد کے گاؤں اور شہروں میں اپنے لیے کھانا بول لیں. عزیزوں، آپ کو ایک بات خاص بتانے لگا. آپ کی زندگی کے اندر اگر یسوع ہے اور یسوع کے ساتھ چلتے چلتے آپ کی زندگی میں کہیں دن ڈل جاتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ جس کے ساتھ چل رہے ہیں وہ ویرانے میں بھی پھول اور کلیاں کھلانے کی قدرت رکھتا ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ اس کے ساتھ ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ویرانے کو بھی آپ کے لیے خوشی کا سبب بنا دے گا، دکھ کو بھی آپ کے لیے خوشی کا سبب بنا دے گا اور آپ کو وہ برکت دے گا. ہماری زندگی میں اگر ویرانہ آ گیا ڈونٹ وری، کیونکہ اس ویرانے میں خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا اور آپ اس کے اور قریب ہو جائیں گے، آپ اس کی پہچان میں اور بڑھیں گے، آپ اس کے قریب ہو کر اسے اور اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے. بائبل مقدس ان حوالوں سے بھری پڑی ہے. اگر ہم پرانے عہد نامہ میں جائیں تو ہمیں وہاں پر ایک مرد خدا دانیل نظر آتا ہے، اور دانیل کی زندگی کے اندر خدا کی پریزنس تھی، خدا کی معمولی تھی، وہ خدا کے ساتھ وفادار تھا، وہ دعا میں خدا کے ساتھ تابعدار تھا، اور اسے اس وجہ سے شیروں کی ماند میں جانا پڑ گیا. شیروں کی ماند اس کے لیے ویرانہ تھا، اس کے لیے ویران جگہ تھی، وہاں اس کے لیے موت کی وادی تھی، لیکن خدا اپنے پیاروں کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اور خدا نے اس شیروں کی ماند کو بھی، اس ویرانے کو بھی دانیل کے لیے برکت کا سبب بنا دیا اور عزت کا سبب بنا دیا اور سرفرازی کا سبب بنا دیا، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ یہ میرے ساتھ وفادار ہے، بے شک یہ شیروں کے سامنے جا رہا ہے، میں اس کے لیے وہ کروں گا جو اس کی زندگی اور سننے والوں کے لیے برکت بن جائے گا. اور خدا نے اس کا ویرانے میں جانا فتح کا سبب بنا دیا. بولے ہاللیلویا. ویرانے میں جانا کیا بن گیا؟ فتح کا سبب بن گیا. پھر ہمیں ایک اور نئے نامہ میں واقعہ ملتا ہے. پولس اور سلاس قید خانے میں ہے، ہاتھ اور پاؤں کاٹ میں ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یسوع مسیح کی انجیل سناتے ہیں اور یسوع کے نام سے انہوں نے اس غیب دان روح کو نکال دیا، اور اس کے مالک اس بات سے چڑ گئے اور انہوں نے اپنے ساتھ اور مالدار لوگوں کو ملا کر انہیں جیل میں پکڑوا دیا. اب سزا کیا تھی؟ بیٹ لگے ہوئے تھے، ہاتھ اور پاؤں کاٹ میں تھے، اور وہ رات کو قید خانہ میں پرستش کر رہے تھے. قید خانہ میں خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور ان کے لیے وہ قید خانہ جو تھا وہ ویرانہ تھا، وہ مشکل جگہ تھی، وہ تکلیف کی جگہ تھی، لیکن وہی ویرانے نے ان کی پرستش کے وسیلہ سے خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کا وسیلہ اس قید خانے کو بنا دیا، اور وہ سرفراز ہوئے اور خدا نے انہیں قید خانہ سے باہر نکال دیا. ہاللیلویا. سو آپ اور میں اگر مسیحی ہوتے ہوئے آزمائشوں میں گھرتے ہیں، پریشانیوں میں گھرتے ہیں، مشکلات میں گھرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ آپ کی خوشحال زندگی میں چھوٹا سا ویرانہ آیا ہے، اور جو ویرانہ ہے وہ یسوع مسیح کی قربت کا وسیلہ بن جاتا ہے، یسوع مسیح کے ساتھ ہماری رفاقت کو بڑھانے کا وسیلہ بن جاتا ہے. ویرانے سے مت ڈریں اور خداوند کے نام سے اس ویرانے کو انجوائے کریں. اب انسانی عقل دیکھیے،
इंसानी तदबीर थी ना, शागिर्दों ने कहा यीशु इनको भेज। हाँ जी, इन लोगों को भेज दे, आपके लिए खुशी की खबर है। अगर आप यीशु की बातें सुनना चाहते हैं, अगर आप यीशु के साथ वफादार रहना चाहते हैं, तो यीशु मसीह आपको कभी नहीं भेजेगा, बल्कि वो आपको अपने पास रखेगा, अपने साथ रखेगा और आपको कभी जाने नहीं देगा। यीशु ने कहा तुम ही इसे खाने के लिए दो। ये यीशु की मोहब्बत है। हालांकि उन्होंने बड़ी इंसानी तौर पर अक्लमंदी की बात की थी, अगर यीशु मसीह को भेज दे, ये खाना जाकर खुद खरीदे, तो यीशु ने कहा तुम इन्हें खाने के लिए दो, तुम्हारे पास आए हैं, तुम ही इन्हें खाने के लिए दो। मैं आज खुदा के खादमों को ये बात जरूर इस पैगाम के वसीला से दूंगा कि अगर आपके पास भेड़ें आती हैं तो खाने के लिए आप खुद दे। रोटी की बात नहीं कर रहा, आप उन्हें इतना फुलफिल करें कलाम के वसीला से कि उन्हें इधर उधर जाने की जरूरत पेश ना आए। उन्हें कलाम के भेद सिखाइए, उन्हें कलाम की फर्माबरदारी सिखाइए, और हर एक भेद जो कलाम के अंदर, चाहे वो सख्त है, चाहे वो नरम है, चाहे खुदा प्यार से सिखाता है या खुदा छड़ी से सिखाता है, आप सुना दीजिए, क्योंकि जो बातें खुदा करने से नहीं डरता, आप करने से क्यों डरते हैं? आपसे कोई नाराज नहीं होगा। आप अपनी भेड़ों को अच्छी खुराक दीजिए ताकि वो सेहतमंद हो और उन्हें इधर उधर जाने की जरूरत पेश ना आए। उन्हें इधर उधर पता नहीं, जो आवारा भेड़ है, जो चरवाहा है, वो हमेशा उसे कहां लेकर जाएगा? चरा गांव में, जहां हरी हरी, जिन्हों का चरवाहा नहीं, उन्होंने घाह ते लभदी नहीं, फिर वो कितने मुंह मारते, कितने मारते हैं? बोलेंगे जी, कितने? झाड़ियां दे, रूड़ियां दे, गंद दे, क्योंकि उन्होंने तो अकल ही कोई नहीं, उन्होंने तो जाना ही जाना। लेकिन जिसका चरवाहा है वो उसे अच्छी खुराक देता है, और यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। बोले हालेलुया। पेन लीजिए, पेन लीजिए, खुदा के खादमों, पेन लीजिए, अपने लोगों के लिए पेन लीजिए, और यीशु मसीह अपने पास आने वालों को कभी खाली हाथ नहीं जाने, कभी नहीं, कभी नहीं। ये खुदा की खासियत में है, यीशु मसीह की ज़ात-ए अक़दस की खासियत है कि वो अपने पास आने वालों को कभी खाली हाथ नहीं जाने देता। कमा सोचिए, शागिर्दों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, बहुत से बात सुनिएगा, लेकिन यीशु के पास था। हमें शागिर्दों के पास, हालांकि वो बड़े मौजूद भी करके आए थे, कलाम भी सिखा के आए थे, लेकिन उनके पास देने को कुछ नहीं था। अगर होता तो वो यीशु के साथ मुत्तफिक हो जाते, लेकिन वो यीशु के साथ मुत्तफिक होने की बजाय पैसों की बातें कर रहे हैं। कहते जी क्या हम 200 दिनार की रोटियां लाए? पैसों की बातें कर रहे हैं। यीशु ने कहा नहीं, तुम अभी मुझे जानते ही नहीं। यीशु ने कहा तुम अभी मेरी कुदरत से अच्छी तरह वाकिफ भी नहीं हुए। यीशु ने कहा जाओ चेक करो तुम्हारे पास है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक योरसेल्फ, अपनी जात को चेक कीजिए, आपके पास है क्या। और आपके पास कुछ ना कुछ होना जरूरी है, ये याद रखिए, आपके पास कुछ ना कुछ होना जरूरी है, क्योंकि आपके पास जो होगा उसी पर बरकत डलेगी और खुदा बढ़ाएगा। आपके पास अगर कुछ नहीं है तो खुदा बढ़ाए किसको, खुदा मल्टीप्लाई किस चीज को करे। आपके पास तो कुछ हो, है ना। एक और बात मैं करके फिर मैं इस तरफ आता हूं।
लिखा कि दिन बहुत ढल गया था, शाम हो गई थी। मेरे वो बहन भाई जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, 50 में नेड़े पहुंच गए, आपके दिल में खुदा की खिदमत है, आपके अंदर एनर्जी है, आप खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपको आपकी उम्र, आपकी जिम्मेदारियां कहती हैं अब तो दिन टल गया है। तो याद रखिए, दिन उनके लिए ढलता है जिनकी जिंदगी में यीशु नहीं होता। अगर यीशु आपकी जिंदगी में है तो वो आपसे कहेगा तुम्हें ये नहीं खाने के लिए दो, तुम्हें मैं इस काबिल कर दूंगा कि तुम इस उम्र में भी अंजील की बिशारत के लिए इस्तेमाल हो सकते हो। अब शागिर्द गए हैं, शागिर्दों ने जाकर भीड़ में जाकर दरियाफ्त किया और कहा हाँ भी किसी के पास कुछ खाने को है। बड़ी भीड़ थी और खाने वाले तो तेरे थे, भूखे थे, वक्त बहुत हो चुका था, और वहां पर उन्हें 5 रोटियां और 2 मछलियां मिल गई। यीशु ने उन्हें कहा कि ये मुझे दे दो और इन्हें हरी घास पर 50-50 और 100-100 करके बिठा दो। हालेलुया। कौन सी बात सुनी, ये बड़ी बरकत की बात है। कई बारी असा परेशान हो जाते हैं देते देते, यार मैं दायरे की देता हूं, मेरा काम नहीं बहुत चल रहा, मैं हदिये भी देता हूं, मेरा काम नहीं सही चल रहा। आप क्योंकि देने के बाद एक्सपेक्टेशंस किसी और तरह की लगा लेते हैं। यीशु के कलाम में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा मैं रोटियां तो मनु बढ़ाओ ते जाओ इन्होंने पा दो तरह ते उन्हें बह के ठंडे होके इंतजार कर। अगर आप पर आपके खुदा की कुदरत है, अगर आप यीशु मसीह को अपना खुदावन मानते हैं, तो फिर उसे जानिए कि वो वक्त पर काम करता है, बेतरतीबे काम नहीं करता। इसलिए जब बाहर दे जाती है, मिठाई आती है, मैं कहता हूं तरतीब से दे देना, क्योंकि खाने में हमेशा बेतरतीबी पैदा हो जाती है। खाने में हमेशा बेतरतीबी पैदा हो जाती है। तो भाई उस वक्त भी यीशु को पता था कि एक काम खराब, एक रोटियां ते एक मच्छियां वेख के इन्होंने अपने तो बाहर हो जाना। यीशु ने कहना भागो चुप करके 50-50 से 100-100 करके भागो इन्होंने। तरतीब का खुदा है। इसीलिए मैं कहता हूं जमात में और भीड़ में फर्क होता है। जमात का कोई चरवाहा होता है और जमात तरतीब के साथ बैठती और तरतीब के साथ काम करती है। भीड़ का कोई चरवाहा नहीं होता, कोई लीडर नहीं होता, और भीड़ तरतीब के साथ नहीं बैठती, बेतरतीबी भागी फिरती है। और हमने पिछले दिनों अपने मुल्क में जलसे जुलूसों में देखा, बेतरतीबे लोग कोई किधर पर चढ़ते हैं, कोई किधर पर चढ़ते हैं, कोई लीडर नहीं। याद रखिए, ऑर्गेनाइज जो मामलात होते हैं उनमें तरतीब नजर आती है। और यीशु मसीह ने उन्हें बिठाया और यीशु ने एक बड़ा खूबसूरत काम किया। मेरे बहन भाइयों आप भी सुन लीजिएगा, बहनों आप भी सुन लीजिएगा, और खुदा के खातमों और बैरून मुल्क से सारे देखने वालों आप भी सुन लीजिएगा। कलाम मुकद्दस के अल्फाज आपके सामने पढ़ने लगा हूं। फिर उसने जब उन्हें 50-50 और 100-100 करके बिठा दिया तो 41 बल्कि 40 में लिखा है, बस वो 100-100 और 50-50 की कितारें बांधकर बैठ गए। फिर यीशु ने क्या किया? यीशु ने उन्हें बैठने का पहले मौका दिया। 5000 तो मर्द थे, तो उन्हें बैठने में वक्त लगाऊंगा। यीशु ने कहा बैठ जाओ तरह। और जब वो बैठ गए, जो उनके पास था वो यीशु के हुजूर पेश करके अब वो बैठ गए और सुकून से बैठ गए, इस इत्मीनान में बैठ गए हैं कि जिसको हमने दिया है वो हमें लौटाने की कुदरत रखता है। बोलिए हालेलुया। जिसको हमने दिया है वो हमें वापस करने की कुदरत रखता है। और यीशु मसीह ने लिखा है, और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को देता गया। क्या हुआ जी?
کہاں دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ پھر دوبارہ بولیں گے کہاں دیکھا؟ سارے روایتوں جی کے ساتھ بولے کہاں یسوع نے دیکھا؟ آپ بھی اپنی ضرورتوں کے لیے آسمان کی طرف دیکھا کریں. نہ بہنوں نہ بھائیوں نہ کسی آرگنائزیشن نہ کسی چرچ کی طرف دیکھیں. دیکھنا ہے تو اپنی ضرورتوں کے لیے آسمان کی طرف دیکھیے. اور آسمان کی طرف دیکھنے والے معجزے پاتے ہیں. آسمان کی طرف دیکھنے والے برکتیں پاتے ہیں. آسمان کی طرف دیکھنے والے خدا کا بڑا ہوا ہاتھ دیکھتے ہیں. خوابوں کی خاص طور پر بات کرنے لگا. میرے عزیزوں انسانی ہاتھوں پر نہیں، ڈونرز پر نہیں، مشنوں پر نہیں، انٹرنیٹ پر نہیں، نگاہ کرنی ہے تو یسوع پر کیجیے. دیکھنا ہے تو آسمان کی طرف دیکھیے. دیکھنا ہے تو اس خالق کی طرف دیکھیے. اور پھر شاگردوں کو دیتا گیا. بہت سے بات سنیے گا. شاگردوں کو دیا یعنی کہ انہیں سکھایا کہ لو تمہیں دو، تم دو. انہیں دیا اور انہوں نے پھر آگے فری دیا. سن لیجئے آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، لیکن ان باتوں کو سن لیجئے. خدا کے خادم مفت خدا سے پاتے ہیں اور مفت آگے بانٹتے ہیں. اگر آپ کو کوئی پیسوں سے شفا دینے کی کوشش کرتا ہے، اگر آپ کو کوئی پیسے لے کر آپ کی بدلو بگانے کا وعدہ کرتا ہے، تو سن لیجئے گا وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. وہ خدا کا انتظام نہیں ہے. وہ خدا کی بندی اور خدا کا بندہ نہیں ہے جو آپ سے پیسے مانگ کر کے کہ میں اتنے پیسے دے دو، میں دعا کروں گا تو شفا ہو جائے گی، بدلو بھاگ جائے گی. اس کا مطلب ہے وہ اپنی کسی قوت کا استعمال کرے گا اور آپ کو الجھا دے گا. اور کلام کے اندر لکھا ہے غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے غم بڑھ جائیں گے. اور یسوع مسیح کے کلام میں لکھا ہے یسوع نے آسمان کی طرف دیکھا اور شاگردوں کو روٹیاں دی، مفت بانٹا اور انہوں نے آگے مفت بانٹا. اور کیونکہ خدا مہربان ہے وہ مفت ہی بانٹتا ہے اور نہ انہوں پیسوں نال کوئی غرض نہیں ہے. اس کو پیسوں کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے. اور انتظام کرنے والے بہن بھائیوں ذرا غور سے بات سن لیجئے گا. انتظام کرنے والی بہنوں ذرا غور سے بات سن لیجئے گا. وہ یسوع کی تابعداری میں رہے. انہوں نے یسوع مسیح کی تابعداری کی. انہوں نے یسوع مسیح کی تابعداری اس طرح سے کی کہ انہوں نے یسوع مسیح کے ہاتھ سے لیتے گئے اور آگے کلیسیا میں بانٹتے گئے. یسوع مسیح کے ہاتھ سے لیتے اور کلیسیا میں بانٹتے گئے. آپ کا خدا آپ کے لیے ایسے ہی اچھے انتظام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ آپ کے لیے مفت علاج، مفت برکت کو بانٹتا ہے. پھر کیوں اپنا آپ ذلیل کراتے ہیں ان کے سامنے جو خدا نہیں ہے، دیوتا ہے اور دوسرے لوگوں کے خدا ہے؟ آپ اپنا آپ کیوں ان کے سامنے جھکاتے ہیں جبکہ آپ کا خدا آپ کو فری میں برکتیں دینے کے لیے تیار ہے؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو یسوع نے انہیں کہا کہ لو بھی بٹو. ان سے لیا اور انہیں کو دے دیا. ہاللیلویا. دیا انہوں نے کیا تھا؟ ہاں جی بولیں گے. دیا کیا تھا جی؟ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. اور کھانے والے کتنے تھے؟ 5000 مرد. خواتین کی تعداد نہیں لکھی گئی، بچوں کی تعداد نہیں لکھی گئی. اور میرا ایمان ہوں گے کوئی ایسی عبادت نہیں جہاں پر خواتین نہ ہو. انہوں بھی یہی جوش سی تے اج بھی یہی جوش ہے. بھੈਣਾ ایک دوسرے واسطے تالی مارو. پتا بھائیو مار دو، تسی بھی مار دو. اور یاد رکھیے دیا انہوں نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. بہت سے بات سنیے گا میرے بہن بھائی، خاص طور پر جو یسوع کے ساتھ وفادار ہونا چاہتے ہیں، جو یسوع میں بڑھنا چاہتے ہیں، جو یسوع میں ترقی کرنا چاہتے ہیں. ذرا غور سے بات سنیے گا، بڑے پیار سے بات سنیے گا. یہ برکت کی بات ہے. آج کلام کے برکت بات آئی ہے تو میں ضرور یہ بات سکھاؤں گا. میں آج آپ کے ساتھ اس بات
ہاں جی لاجک مجھے نہیں سمجھتا ہے، لیکن یہ ہے کہ گزوں کے حساب سے آپ کی ویلے ہیں، یہ جو اندر کچھ مچ ہوئی ہے نا، ایک بندے کی گل کرنا یہ گزوں کے حساب سے کہ یسو یہ جنہیں صاف کے رکھا ہے سارا چمڑا چڑھا کے، لیکن ایک ویل ہے آپ کی بدن کے اندر جسے کہتے ہیں پینڈکس. پینڈکس کا کسی کا آپریشن ہوا ہے کسی بھائی کا، کسی بہن کا؟ اچھا چلے مبارک ہے آپ کے، آپ کا نہیں ہوا. پینڈکس کی درد بڑی ہوتی ہے، میرا نہیں ہوا لیکن میں نے دیکھا ہے، میں نے پینڈکس کے مریضوں کو دیکھا، درد نال بیچارے پریشان، اور اس کا سائز پتہ کیا ہوتا ہے؟ 1.5 انچ. کتنا؟ 1.5 انچ دی، اس تو بڑی نہیں ہوتی، یہاں پہ ہوتی ہے. اگر وہ نہ نکالی جائے، اگر وہ 1.5 انچ کی پینڈکس کی ناڑ نہ نکالی جائے وقت پر، تو وہ پھٹ جاتی ہے اور پھٹ کر آپ کے پورے پیٹ کو زہر آلودہ کر دیتی ہے، اور پھر انسان کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے. نکالنا کیا ہے؟ نکالنا کیا ہے؟ 1.5 انچ دی ناڑ نکل جائے گی تے اے گزوں کے ساتھ نہ لمبیاں جہاں ناڑاں نے اس سکون چ رہ لگیاں. ٹھیک اسی طرح آپ کی کمائی کا صرف 10واں حصہ 1.5 انچ آپ نکال دیں گے، 90% سکون چ رہے گا. وہ رہا دے 90% سکون چ رہے گا. ایسی 1.5 انچ نہیں کر دے، 10واں حصہ نہیں کر دے تے اے سانو آوازار کری رکھتا ہے، پریشان کیے رکھتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے انہوں نے دیا کیا ہے خدا کو؟ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. دینے کی طاقت دیکھیے کتنی ہے. یہ وہی 1.5 انچ، یہ وہی 10واں حصہ کے بنتا ہے. دیا کیا ہے؟ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں، اور کھانے والوں کی تعداد 5000 مرد تھی. اور میرے عزیز بھائی سب سے بڑی برکت کی بات یہ ہے، 5 روٹیاں 2 مچھلیاں دے کے 5000 نو لجا کے 12 ٹوکرے پھر چک لے. بولو ہاللیلویا. 12 ٹوکرے بچے ہوئے چک لے. مٹی پڑھائے خدا نے کیا، خدا نے بڑھایا، خدا نے اس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو ترقی دی. آپ کو بھی ملے گی اگر آپ خدا کے حضور وفاداری کے ساتھ اپنا 10واں حصہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ میرا نہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں اس قدر دوں گا کہ جگہ نہیں دے. ہاللیلویا. تو یسوع مسیح نے شاگردوں کو ٹوکروں کے ساتھ بلیس کیا. انہوں نے کیا کیا؟ یسوع مسیح کی فرمانبرداری کی. یسوع کے کہنے پر پہلے روٹیاں ڈھونڈی، پھر روٹیاں یسوع کے پاس لے کر آئے، اور یسوع کی برکت کے بعد انہوں نے روٹیاں بانٹی اور فری بانٹی اور فری بانٹی. اور میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، ہم سب اس بات پر ایمان رکھیں کہ اگر ہماری زندگی میں ویرانہ آ گیا ہے لیکن یسوع ہمارے ساتھ ہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمیں اس ویرانے میں بھی سنبھالنے کی قوت رکھتا ہے. آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خداوند کے حضور بڑی شادمانی کے ساتھ خداوند کے قدموں میں جھکیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں. ہاللیلویا. گلوری ٹو جیسس.